بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے فضائل اور برکات یہ قرآن میں بھی ذکر ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیے ہیں۔ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا خود ذکر کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ یعنی جو قرآن ہے، جس طرح اللہ تعالی کی جلالت، اس کی قدرت، اس کی شان اس کی مخلوق پر ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کی جلالت، قدرت اور عظمت وہ باقی سارے کلاموں پر ہے۔ یہ کلاموں کا سردار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان مبارک کو یہ فضیلت بخشی کہ قرآن جیسا اپنا کلام اس ماہ مبارک میں اتارا۔ فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ بھی اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ اس مہینے روزے رکھے۔ یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب ماہ رمضان مبارک کوئی عاقل بالغ مسلمان صحت مند تندرست آزاد اس مہینے کو پالے وہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھے۔ اس کا یعنی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی ذکر کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کثیر احادیث مبارکہ میں اس کی برکات اور شانوں کو ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور سارے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اس میں کچھ اضافہ یہ کیا وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ، کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے انہیں جکڑ دیا جاتا ہے بیڑیوں میں، زنجیروں میں، اور بعض روایات میں ہے انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح کوئی مجرم سرکش ہو اور وہ اپنی جرم سے باز نہ آئے، شر سے باز نہ آئے، تو ہر ریاست کی پولیس پکڑ کر اسے قید کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ ماہ رمضان مبارک کی برکت ہے کہ کبھی شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور کسی کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں اس میں ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات جب رات کا آغاز ہوتا ہے، صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، تو شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ،
اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ جہنم کے دروازے بند اور کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل، اور ایک منادی ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے خیر کی طرف آنے والے، خیر کی طرف بڑھنے والے، آؤ نیکیوں کی طرف بڑھو، آؤ نیکیاں کمانے کا موسم آ گیا ہے، اب نیکیاں کما لو۔ اور وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور جو شر کی طرف بڑھنے والے ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ان کو ندا دینے والا کہتا ہے اے شر اور برائی کرنے والے رک جا، اب یہ تیرا زمانہ نہیں، تیرا موسم نہیں، اب یہ خیر کے کام کرنے والوں کا موسم ہے۔ برائی کرنے والے کو روک دیا جاتا ہے، رک جا اپنی برائی سے، اپنے شر سے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، حضور نے یہ خوشخبری سنائی، فرمایا کہ جو ماہ رمضان مبارک میں منادی ہوتی ہے ہر رات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی ہر رات جاری رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کئیوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، سبحان اللہ، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے کئیوں کی گردنوں کو۔ یہ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جنت کے دروازے کھلنا، جہنم کے دروازے بند ہونا، شیطانوں کو جکڑ دینا، شیطانوں کو قید کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ حقیقی طور پر مراد ہے یا مجازی طور پر مراد ہے؟ ائمہ نے اس کے دو معانی کیے ہیں۔ ائمہ کرام نے لکھا، قاضی ایاض رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے فرماتے ہیں یہ حقیقی طور پر ہے۔ ایک معنی انہوں نے بیان کیا، یہ حقیقی طور پر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، یہ حقیقی طور پر ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں کسی سرکش مجرم کو قید کر دیتے ہیں، تو اسی طرح رمضان مبارک میں ان سرکش شیطانوں کو اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا معنی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجازی طور پر بھی ہے، مجازی طور پر بھی ہے۔ جنت کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے کام ضروری ہوتے ہیں، رب اپنے بندوں کی وہ راہ آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بندوں کے لیے اطاعت بجا لانا، بندوں کے لیے رب کی فرما برداری کرنا، بندوں کے لیے رب کو راضی کرنا، یہ آسان ہو جاتا ہے، لہذا اس کے لیے جنت میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ جو جہنم کے دروازے بند کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال اور اللہ کی معاصی، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والے اعمال، وہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، وہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، اور شر کے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطانوں کو، سرکش جنوں کو عاجز کر دیا جاتا ہے کہ وہ بندوں کی جو اللہ کی عبادت پر جا رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، وہ اپنی سرکشی سے، اپنی شرارت سے اور اپنے شر سے بندوں کو رب کی طرف جانے سے نہ روک سکے، بندوں کو رب کی طرف جانے سے نہ روک سکے۔ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، قاضی ایاض رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے، ہم پھر بھی دیکھتے ایک سوال وہ کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں بھی برائیاں تو ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی نظر آتی ہیں، چوریاں نظر آتی ہیں، ڈاکے پڑتے نظر آتی ہیں، ملاوٹ، رشوت ستانی، یہ ہم سارے اعمال دیکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، دغا بازی، یہ اعمال تو ہوتے ہیں۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہوا؟ شیطانوں کو پھر کیسے جکڑا گیا؟ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے یہ ہر بندے کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ ہر بندے کے لیے خوشخبری نہیں ہے، یہ ان بندوں کے لیے خوشخبری ہے جو ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اور ماہ رمضان مبارک اور روزوں کا احترام رکھتے ہوئے رب کے احکام کے حقوق اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، جو اللہ کے احکام کا خیال رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جو سرکش ہے، جس کا دل رمضان مبارک کے علاوہ بھی میلا تھا، گندا تھا، اور جس کا دل سیاہ تھا، وہ رمضان مبارک میں بھی باز نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے اس پر سرکشی کی مہر لگ چکی ہے، وہ ماہ رمضان مبارک کی برکت سے محروم ہے، ماہ رمضان مبارک کی خیر سے محروم ہے، جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس سے محروم ہے، اور جو اس کے حقوق اور آداب کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیاطین کو ان کے لیے روک دیا جاتا ہے، شیاطین کو ان کے لیے روک دیا جاتا ہے، اور وہ معاصی پھر وہ کہتے ہیں صرف یہ ایک ہی کام تو نہیں ہے، شیطانوں کو روکنا، اور بھی بہت سے دنیا میں امور اور فتنے ہیں، کسی بندے کا نفس خود گندا ہو جائے، حدیث نفس بن جائے، وہ بھی خیر میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی بندہ اس کی پکی عادت بن جائے گناہوں کی، معاذ نستغفر اللہ، تو وہ بھی اس میں ملوث ہوتا ہے رمضان مبارک میں، تاکہ خیر کا غلبہ بھی اس پر ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انسانوں میں شیاطین بھی ہوتے ہیں، جس طرح جنات میں شیاطین ہے اس طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنا کام رمضان مبارک میں بھی جاری رکھتے ہیں، وہ اپنا کام رمضان مبارک میں بھی جاری رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، رمضان مبارک کا یہ فضیلت عظمت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ماہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا اس کا اجر اتنا ہے جیسے حج کرنا، جیسے حج کرنا، اور یہی نہیں فرمایا او حجۃ معی، اور حج بھی ایسا کہ میری معیت اور میری صحبت میں کرنا، میری معیت اور صحبت میں کرنا، ماہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا اتنا بڑا اجر ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں اور دوسری کتابوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اتقاء فی کل یوم و لیلۃ عدیدہ واباء یعتقهم من النار، کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات غلاموں کو، غلام مردوں کو اور لوٹیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، جہنم سے آزاد فرماتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، انہیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ دُعَاءً مُسْتَجَابًا يَدْعُو فَيَسْتَجِيبُ لَهُ، اور فرمایا یہ رمضان مبارک کی برکت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے رمضان مبارک میں جو بندوں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن کسی مسلمان کی ایک دعا کو قبول فرماتا ہے جو وہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اسے دعائے مستجاب کا حق دیتا ہے کہ وہ رب سے مانگتا ہے تو رب اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارک ہے۔ اور ایک حدیث میں
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، کہ جو بندہ رمضان مبارک میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اب سستی کاہلی ہم میں سے ہر بندہ چھوڑ دے، اپنے وقت کا ضیاع کرنا چھوڑ دے۔ جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں بیٹے ہیں سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دے۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ان چیزوں کو چھوڑ دے، ڈراموں پر، فلموں پر ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ سارے برباد کرنے والے، ہمارے اوقات برباد کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو ضائع کرنے والے۔ فضول گپوں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے، اور لمبی لمبی تان کر سونا اس کو چھوڑ دے۔ قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام جو اہل صالحین کی عادت رہی ہے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اس کو اپنا شیوا بنا لے رمضان مبارک میں ہر بندہ، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، اللہ کی عبادات، خیرات، نیکیاں، طاعات، اس میں وقت اپنا صرف کرے زیادہ سے زیادہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان مبارک میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَسَائِلُ اللَّهِ فِيهِ لَا يَحِيبُ، اور جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اپنی حاجتیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتا، اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ امام طبرانی کی المعجم الاوسط میں یہ حدیث مبارک مروی ہے، یہ جو آپ کو سنائی۔ پھر ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، طویل خطبہ، فرمایا اے لوگوں تم پر عظیم مہینہ سایہ فکن ہو گیا ہونے والا ہے، اور جو بابرکت مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ بابرکت مہینہ۔ اس میں کچھ خاص اعمال کا ذکر ہے، آپ وہ غور سے سنیے۔ صحیح ابن حزیمہ میں حدیث ہے، فرمایا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے صیام کو فرض کیا ہے، اور اس کی راتوں کے قیام کو نفلی عبادت بنایا ہے، اپنی سنت مقرر کر دیا حضور نے۔ فرمایا اس کے نفل بنایا اللہ تعالیٰ نے، من تقرب فیہ بحسنۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواه، فرمایا جو بندہ اس میں نیکی کا کوئی کام کرتا ہے وہ باقی مہینوں میں اس طرح کیا جانے والا کام ہے جیسے کسی بندے نے فرض ادا کیا ہے، سبحان اللہ، نفلی کام فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور فرمایا جس بندے نے اس میں کوئی فرض ادا کیا، فرض نماز پڑھی، فرض زکات ادا کی، فرض روزہ رکھا، اور واجب عمرہ کیا، یعنی جس نے بھی اس میں کوئی فرض عبادت کی، کسی یتیم کی مدد کر دی، کوئی خیر کا کام کر دیا، کوئی بھی کام کر دیا فرض عبادت کے برابر، فرمایا اس کو اس کا اتنا 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، باقی مہینوں کے برابر مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں بے صبری نکال دے، ناشکری نکال دے، اور بندہ صبر اور تحمل کا پیکر بن جائے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا درس دینات ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے، صبر کی جزا جنت ہے۔ اور آگے فرمایا وشہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔
وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اور جس بندے نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروایا وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے چھٹکارے کا باعث بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ افطار کرانے کا اتنا اجر، گناہوں کی بھی بخشش اور جہنم سے گردن کی آزادی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس افطار کرانے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا کسی روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ روزے دار کے اجر میں کمی نہ روزہ افطار کرانے والے کے اجر میں کمی، دونوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے برابر جزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندہ افطاری کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، انہوں نے سمجھا کوئی لمبی چوڑی افطاری کرانی پڑے گی تو پھر یہ اجر ملے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا جس بندے نے کسی شخص کو کھجور کے ٹکڑے سے افطاری کرا دی، سبحان اللہ، کھجور کے ٹکڑے سے افطاری کرا دی، پانی کے ایک گھونٹ سے افطاری کرا دی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے افطاری کرا دی، اسے بھی یہ اجر مل جائے گا، سبحان اللہ، وہ بھی یہ اجر پالے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ پھر فرمایا اس کا جو اول عشرہ ہے وہ رحمت ہے، ماہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے، سبحان اللہ، جہنم سے آزادی ہے۔ پھر فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، جو بندہ اپنے ملازم پر اپنے غلام پر آسانی کرتا ہے، اس کے کام میں اس کے آسانی کرتا ہے، سہولت کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا، سبحان اللہ، اسے بھی بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جو آپ کے ملازم ہیں، کوئی کام کرنے والے، ان کے لیے سہولت پیدا کریں اس مہینے میں تاکہ ہم یہ اجر آپ کی بارگاہ سے پا سکیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ 4 کاموں کی ایک مہینے میں کثرت کرو، 2 کام ایسے ہیں جن سے تم رب کی رضا حاصل کرو گے۔ وہ پہلا لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھے، اور دوسرا فرمایا رب سے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے استغفار کرے۔ اور 2 چیزیں فرمایا کہ 2 چیزیں ان کے بغیر تمہارا چھٹکارا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ ایک اللہ سے جنت کا سوال کرو، رب سے جنت مانگو، اور دوسرا رب سے جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، یہ 2 چیزیں۔ اور پھر آخر میں حضور نے فرمائی اس حدیث میں کہ جس بندے نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، حاجی صاحب پیٹ بھر کر، ماشاءاللہ دونوں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے سامنے، جس بندے نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کسی روزے دار کو، فرمایا سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اتنا پانی پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ سبحان اللہ، جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ماہ رمضان مبارک کی برکات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، کرم ہے جو ہم پر آ رہا ہے۔ درس یہی ہے کہ جو بندہ اس رمضان مبارک کی برکت رحمت پانا چاہتا ہے، ہر حوالے سے نیکی میں کوشش کرے۔ ایک حدیث اور سنا کے بعد ختم کرتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ اس کے پوچھنے، سائل کے پوچھنے کی مراد ہوگی کہ کب سب سے افضل صدقہ کرنا افضل ہے، یعنی کن اوقات میں؟
تو حضور نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان مبارک میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے. رمضان مبارک میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے. اور پھر بعض روایات میں ہمیں پتا ہے کہ حضور نے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو حضور نے اس میں فرمایا پانی پلانا، پانی. تو اس لیے اس ماہ میں جو روزے داروں کو افطار کرائے انہیں پانی پلائیں، کھجوروں سے ان کا تناول کریں، کسی کو سحری کرائے، کسی کو افطاری کرائے. اور اللہ کی بارگاہ میں اور جو دکھیارے ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہے، غریب ہے، بے کس ہے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، آپ میں سے ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنی زکات جس کے مال میں سے نکلتی ہے وہ بر وقت ٹائم پر اپنی زکات نکال کر حاجت مندوں کے سپرد کر دے تاکہ وہ ماہ رمضان مبارک اچھی طرح گزار سکے. اور جن کا صدقہ فطرانہ نکلتا ہے وہ بھی وقت سے نکال کر ان کو حاجت مندوں کو پیش کر دے تاکہ وہ اپنے رمضان مبارک میں اور پھر عید کی ضروریات پوری کر سکے. اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان مبارک کی برکات نصیب فرمائے.